سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 65 سورۃ الاعراف کا 9واں رکوع 8ویں پارے کا 16واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کی برادری سے ہود کو بھیجا۔ عاد کی دو قسمیں ہیں، ایک عاد اولا ہے، دوسری عاد ثانیہ ہے۔ یہاں مراد عاد اولا ہے، یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اور عاد ثانیہ کو سمود کہتے ہیں، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے۔ عاد اولا جو قوم ہود ہے اور عاد ثانیہ جو سمود ہے، قوم صالح ہے، ان کے درمیان تقریباً 100 برس کا فاصلہ ہے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو۔ افلا تتقون، تو کیا تمہیں ڈر نہیں، اللہ کے عذاب سے تم نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے سردار بولے انا لنراک فی سفاہہ، بے شک ہم تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے آپ سے کہا کہ ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور جھوٹا سمجھتے ہیں، یعنی آپ جو رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچا نہیں ہے۔ قال یا قوم لیس بی سفاہہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم، مجھے بے وقوفی سے کیا علاقہ، بے وقوفی سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں ہرگز بے وقوف نہیں ہوں۔ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، میں تو پروردگار عالم کا رسول ہوں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تمہیں اپنے رب کی رسالتیں پہنچاتا ہوں، اپنے رب کے پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا معتمد خیر خواہ ہوں۔ ناصح خیر خواہ، امین معتمد قابل بھروسہ۔ اب دیکھیں پچھلے رکوع میں بھی آپ نے سماعت کیا کہ نوح علیہ السلام کی کس طرح بے ادبی کی کافروں نے، جب آپ انہیں سمجھانے کے لیے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گمراہی میں سمجھتے ہیں، لیکن آپ نے جواب کتنا پیارا دیا۔ آپ نے فرمایا میرا گمراہی سے کوئی تعلق نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں رب کے پیغام پہنچاتا ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسی بے ادبی کی، کہا کہ ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ کفار کا حضرت ہود علیہ السلام کی جناب میں یہ گستاخانہ کلام کہ تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، جھوٹا گمان کرتے ہیں، انتہا درجے کی بے ادبی اور کمینگی تھی، اور وہ مستحق اس بات کے تھے کہ انہیں سخت ترین جواب دیا جاتا، مگر آپ نے اپنے اخلاق اور ادب اور شان حلم سے، برداشت کی شان سے جو جواب دیا، اس میں شان مقابلہ ہی نہ پیدا ہونے دی، اور ان کی جہالت سے چشم پوشی فرمائی۔ اس سے دنیا کو سبق ملتا ہے کہ بے وقوف لوگ، سفہا اور بد خصلت لوگوں سے اس طرح بات کرنی چاہیے۔ ماحذا آپ نے اپنی رسالت، خیر خواہی اور امانت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ اہل علم اور اہل کمال کو ضرورت کے موقع پر اپنے منصب اور اپنے کمال کا اظہار کرنا جائز ہے۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام اپنا پیغام انہیں دینا چاہتے تھے، انہوں نے بے ادبی کی، آپ غصے نہیں ہوئے،
اور آپ نے کوئی سخت جواب نہیں دیا، بلکہ آپ نے ان کی جہالت سے صرف نظر فرمائی اور اپنی بات آپ نے ان تک پہنچائی۔ وہ تو نبی ہیں، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کو سمجھانے کے لیے جاتے ہیں اور کوئی سامنے سے غلط جواب دے دیتا ہے تو بجائے سمجھانے کے ہم اتنا غصے میں آ جاتے ہیں کہ پھر جس بات کو ہم سمجھانے کے لیے گئے تھے وہ بات تو ادھر ہی رہ جاتی ہے۔ تو یہ شیطان کا بڑا وار ہوتا ہے۔ تو آپ جب کسی کو سمجھانے جائیں، کوئی غلط بات کرے، آپ کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنائے، تو آپ اس سے صرف نظر کریں اور اسے پیار محبت سے اپنا پیغام دیں، تاکہ کم از کم ہم اپنا پیغام دینے میں کامیاب ہو جائیں اور حجت پوری ہو جائے، تاکہ کل بروز قیامت وہ یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس وقت تو وہ ہماری بات کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی بات پوری کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ باتیں ذہنوں میں محفوظ ضرور ہوتی ہیں، اور کبھی نہ کبھی ضمیر کی ملامت پر وہ ان باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں اس پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی تم میں سے ایک مرد کی معرفت، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں یعنی اللہ نے تمہیں قوم نوح کا جانشین کیا، یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور تمہارے بدن کا پھیلاؤ بڑھایا، کیونکہ یہ قوم عاد بہت قوت والے بڑے لمبے لمبے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ کہیں تمہارا بھلا ہو، تاکہ تمہیں فلاح و کامیابی ملے۔ ایسے نعمت دینے والے رب پر ایمان لاؤ، عبادت اور فرما برداری بجا لا کر اس کے احسان کا شکر کرو۔ قالوا، وہ بولے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں؟ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی جگہ پر اپنے عبادت خانے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت فرماتے، اپنی قوم کی بستی سے علیحدہ تنہائی کے مقام پر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام جب آپ کے پاس وحی آتی تو آپ قوم کے پاس آ کر سنا دیتے، تو وہ کہتے کہ آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ دیں اور ایک خدا کی عبادت کریں۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو لاؤ وہ عذاب جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر سچے ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ عذاب لے کر آؤ جس عذاب سے آپ ڈرا رہے ہو۔ قال، آپ نے فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، ضرور تم پر تمہارے رب کا عذاب اور غضب پڑ گیا، یعنی تمہاری سرکشی سے تم پر عذاب آنا واجب اور لازم ہو گیا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، کیا مجھ سے خالی ان ناموں میں جھگڑ رہے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے؟ یعنی تم نے اپنی مرضی سے بت بنائے، بت کو اپنی مرضی سے شکلیں دی، کسی کی 2 آنکھیں، کسی کی 4 آنکھیں، کسی کے 2 ہاتھ، کسی کی 4 ہاتھ، عجیب و غریب شکلیں بنائی، پھر ان کو نام بھی تم نے اپنی مرضی سے دیے اور تمہارے باپ داداؤں نے دیے۔ تو یہ تو خالی تصورات ہیں اور خالی اپنی مرضی سے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تم اس معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو اور تم انہیں اس طرح کے نام دے کر پوجنے لگے اور معبود ماننے لگے، باوجود اس کے کہ ان کی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔
اور الوہیت کے جو معنی ہے اس سے بالکل خالی ہے، کیونکہ الہ تو وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے۔ الہ وہ ہے جس نے ساری کائنات بنائی، الہ وہ ہے، حقیقی قدرتیں اسی کے پاس ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو تم ان چھوٹے خداؤں کو، ان بتوں کو، ان پتھروں لکڑیوں کو خدا سمجھتے ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔